بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا تبارک الذی ان شاء، بڑی شان والا ہے وہ اللہ کے جو اگر چاہے تو جعل لک خیرا من ذالک، تو آپ کو اس سے بہتر چیزیں جو ہے وہ آپ کے لیے مقرر کر دے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں. وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور آپ کو بہت سے محلات کا مالک بنا دے. اصل میں زوم میٹنگ شروع کرنی ہے نا تے کیمرہ کھلا آندا ہے، وہ کیمرہ پیچھے ہی بند کرنا ہے. میں کتوں بند ہوئے گا سیٹنگز میں جانا شروع سے ہی بند کرنا. اب تو بند ہے وہ جس ٹائم مجھے زوم کنیکٹ میٹنگ نہیں کنیکٹ ہوگی نا اس ٹائم. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، بلکہ یہ لوگ یعنی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کا انکار کر رہے ہیں، یہ اس وجہ سے اس طرح کے بہانے بنا رہے ہیں کہ اس کے پاس جو ہے وہ بہت بڑا خزانہ کیوں نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی مطلب اس طرح کے جو بہانے بنا رہے ہیں کہ یہ زمین میں چلتا پھرتا کیوں ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں ان کا انکار کا سبب یہ نہیں ہے کہ ان کی آپ سے کوئی دشمنی ہے. اصل بات یہ ہے کہ بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ یہ لوگ قیامت کا جو ہے نا اقرار وہ یہ نہیں کرتے. ان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ آخرت کا انکار کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کے بارے میں پھر طرح طرح کی باتیں اپنی طرف سے بنا کر آپ کے پیغام کا جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں. بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ یہ لوگ ساعت کی یعنی کہ قیامت کی تکذیب کرتے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے بھڑکتی ہوئی آگ کو. کس کے لیے؟ لمن کذب بالساعۃ، اس کے لیے کہ جو قیامت کی تکذیب کرے. اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، اب جب یہ جہنم ان لوگوں کو دیکھے گی، جہنم جب ان لوگوں کو دیکھے گی، معلوم ہوتا ہے کہ یہ جہنم جو ہے یا اس طرح دوسری جو چیزیں ہیں ان کے اندر بھی قوت ادراک ہے. انسان اس کو جانے یا نہ جان سکے، انسان جو ہے وہ اس کی جو حقیقت ہے اس کو سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے، لیکن بہرحال ان چیزوں کے اندر ادراک کی، یا جس طرح اللہ رب العزت نے پہاڑوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ یعنی کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اس طرح اور چیزوں کی طرف بھی ایسی چیزوں کی ایسی صفات کی نسبت کی ہے کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بالکل جو ہم سمجھتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل بس ایک بے جان چیز ہے جس کو کسی قسم کا ادراک نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اذا رأتهم من مکان بعید، جب ان کو دیکھے گی یہ جہنم دور سے ہی، تو سمعوا لها، یہ لوگ سنیں گے اس کے لیے، اس جہنم کے لیے کیا سنیں گے؟ تغیظا وزفیرا، اس کا جھنجھلانا اور چلانا. تغیظ بڑے جوش و خروش والی آواز، اور زفیر بھی ہیبت ناک آواز کو کہتے ہیں. تو وہ جب ان کو دور سے دیکھے گی تو اس کی آوازیں جو ہیں وہ نکلنا شروع ہو جائیں گی اس کے غیظ و غضب کی وجہ سے. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، اور جب پھر یہ ڈال دیے جائیں گے اس جہنم میں مَكَانًا ضَيِّقًا، ایک تنگ جگہ پر، اور صرف تنگ ہے جگہ نہیں، مقرنین، اور یہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے بھی ہوں گے. ایک تو جگہ تنگ ہے، دوسرا جگہ بھی جہنم کے اندر ہے، اور تیسرا یہ کہ خود پھر ان کو جو ہے وہ جیڑیوں میں ان میں بیڑیوں میں جو ہے وہ جکڑا گیا ہے. تو دعوا ہنالک ثبورا،
وہاں پر پھر یہ موت کو آواز دیں گے، موت کو پکاریں گے، ہے کاش مجھے موت آ جائے اور میرا جو آپ کو معلوم ہے کہ بعض دفعہ بعض لوگ جو زندگی سے تنگ ہوتے ہیں بالکل، یا کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور آفت کی وجہ سے، تو پھر وہ موت کی دعائیں شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ جائز نہیں ہے شرعی طور پہ، لیکن بعض لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جس حال میں ابھی ہوتے ہیں اس سے وہ اس قدر تنگ آ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بس موت بھی اس کے بجائے آ جائے تو وہ بھی غنیمت ہے۔ تو دعو ہنالک ثبورا، اس وقت پھر ادھر جگہ پہ وہ کیا کریں گے؟ موت کو پکاریں گے۔ تو ان سے فرشتے کہیں گے، یقال لہم، ان سے کہا جائے گا، فرشتے ان سے کہیں گے، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج ایک موت کو مت پکارو، آج ایک موت کو آوازیں مت دو، بلکہ ودعوا ثبورا کثیرا، بلکہ بار بار زیادہ اموات کو پکارو۔ یا تو یہ معنی ہے ایک موت کو مت پکارو بلکہ بار بار موت کو پکارو، بلکہ زیادہ اموات کو پکارو۔ یا پھر ایک معنی یہ ہے کہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار پکارو، تب بھی تمہاری کوئی خلاصی ہونے والی نہیں ہے، تمہاری جان یہاں سے چھوٹ نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، تو ابھی ایک موت نہیں، بار بار بھی تم موت مانگو تب بھی تمہیں کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اچھا جی، اب یہ اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ جو کہ قیامت کی تصدیق کرنے والے ہیں، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اذالک خیر، کیا یہ انجام بہتر ہے، یہ جس کا پیچھے تذکرہ ہو گیا، کیا یہ انجام بہتر ہے، ام جنت الخلد التی وعد المتقون التی وعد المتقون، یا وہ ہمیشگی والے باغات بہتر ہیں کہ جن کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے، ان دونوں میں سے کیا بہتر ہے؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اذالک خیر، کیا یہ پہلی مذکورہ چیز بہتر ہے، ام جنت الخلد التی وعد المتقون، یا وہ ہمیشہ رہنے والی جنت بہتر ہے کہ جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے، کانت لہم جزاء ومصیرا، اور یہ جنت ان لوگوں کے لیے ان کا انعام اور ان کے پلٹنے کی جگہ ہوگی۔ لہم فیہا ما یشاؤون، ان لوگوں کے لیے ہوگا ان جنات میں جو بھی یہ لوگ چاہیں گے، اور خالدین، یہ لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے، کان علی ربک وعدا مسئولا، اور یہ بات جو ہے یہ آپ کے رب کے ذمہ ہے، ایسا وعدہ کہ جس کا سوال کیا جاتا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اہل جو متقی لوگ ہیں وہ اللہ سے جنت کا سوال کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، تو یہ ہو گیا کان علی ربک وعدا مسئولا۔ یا پھر ایک معنی یہ ہے کہ ایسا وعدہ کہ جس کو اللہ نے خود اپنے ذمہ جو ہے وہ لازم کیا ہے، کہ اللہ ایسا جو ہے وہ ضرور کرے گا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تخویف اخروی، اور جس دن ان لوگوں کو اور جن کی انہوں نے اللہ کے علاوہ عبادت کی ہے ان کو بھی جمع کر لیا جائے گا، یحشرہم اکٹھا کر لیا جائے گا، جمع کر لیا جائے گا، فیقول، اور اللہ رب العزت کہے گا ان کے معبودوں کو مخاطب کر کے، اَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاء، کیا تم نے گمراہ کیا تھا میرے ان بندوں کو، ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود راستے سے بھٹک گئے تھے۔ اب وہ لوگ کہیں گے جواب میں، یہ وہ معبود ہیں جنہوں نے خود نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، لیکن دوسرے لوگوں نے غلو کی وجہ سے ان نیک لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا اور ان کی عبادت شروع کر دی۔ تو وہ جواب میں کہیں گے، سبحانک، اے اللہ آپ کی ذات تو ہر عیب سے پاک ہے، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہمارے لیے تو یہ لائق ہی نہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا دلی دوست بناتے، ولیکن متعتہم وآباءہم، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ کیوں گمراہ ہوئے ہیں، انہوں نے شرک کیوں شروع کیا ہے، اصل بات یہ ہے کہ متعتہم وآباءہم، آپ نے ان کو بھی اور ان کے آباء و اجداد کو بھی دنیا کے مال و دولت سے نوازا، حتیٰ نسوا الذکر، یہاں تک کہ یہ توحید کو بالکل بھول گئے، وکانوا قوما بورا، اور یہ ہے ہی تباہ ہونے والے لوگ تھے، یہ لوگ ہے ہی بدبخت تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو دنیا کے اندر نواز رکھا تھا اور آپ نے دنیا کے اندر ان کو بڑی آسانیاں دے رکھی تھیں، تو بس یہ پھر جس حال میں تھے اسی حال میں مگن رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ یہ شرک جو ہے یہی بہتر ہے۔ دیکھو، باوجود ہم جو ہے وہ اس عقیدے پر ہیں جس کو یہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے پر اللہ کی بڑی مہربانیاں ہیں، ہمارے پاس مال و دولت بھی ہے، ہمارے اوپر جو ہے وہ ہر طرح کی آسانیاں بھی ہیں، تو یہ استدراج ہوتا ہے، استدراج۔
وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے. فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کے عابدین کو مخاطب کر کے کہ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ، اب یقیناً تمہیں جھٹلا دیا ہے اے کافرو، بما تقولون، ان باتوں کو تمہاری جھٹلا دیا ہے تمہارے ان معبودوں نے جو تم کہا کرتے تھے. مثلا یہ کہ یہ ہمیں چھڑائیں گے قیامت والے دن، یا یہ ہے کہ یہ ہم نے ان کا جو ہے وہ لڑ پکڑا ہے، اور یہ جو ہے یہ ہمیں تمام مسائل سے جو ہے وہ نجات دلوا کے تو جنت تک لے جائیں گے. تو یہ تو آج خود انہوں نے تمہارے سے برات کر دی ہے. فقط کذبوکم بما تقولون، انہوں نے تو تمہیں جھٹلا دیا ہے تمہاری ان باتوں کو جو تم کہا کرتے تھے. تو فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، آج تم استطاعت نہیں رکھتے عذاب کو پھیرنے کی، نہ ہی یہ کہ عذاب کے مقابلے میں کسی مدد کی. صرفاً عذاب کا پھر جانا، اور نصراً عذاب کے مقابلے میں کوئی مدد آ جانا. تو آج دونوں چیزوں کی تمہارے اندر استطاعت نہیں ہے. اور ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ، کہ تم میں سے جس نے بھی ظلم یعنی کہ شرک کا ارتکاب کیا ہے، نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اس کو ہم بہت بڑا عذاب جو ہے وہ چکھا دیں گے. اب ان کے اس اعتراض کا جواب ہے قیامت کا ذکر کرنے کے بعد. اب مشرکین نے جو اعتراضات کیے تھے ان کے جوابات، تو یہ تھا جواب کہ یہ مالی هذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، یہ کھانا بھی کھاتا ہے بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، یہ کیسا رسول ہے. اس کا جواب وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا، الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، مگر یہ کہ وہ کھانا بھی کھایا کرتے تھے اور بازاروں میں بھی چلا پھرا کرتے تھے. وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اور ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے، آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے. ٹھیک ہے، تو اتصبرون، تو اے ایمان والو کیا تم صبر کرتے ہو، کیا تم صبر کرو گے یا نہیں کرو گے. اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ایمان والوں کے لیے آزمائش کا سبب بنایا ہے، ایمان والوں کو کافروں کے لیے آزمائش اور امتحان کا سبب بنایا ہے. تو اس آزمائش میں اے ایمان والو کیا تم صبر کرو گے، اتصبرون کیا تم صبر کرو گے، ایھا المؤمنون. اور یہ مت سمجھو کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ اگر کوئی مصیبت اور مشقت ہمارے اوپر آ رہی ہے تو وہ ہمارے رب کو پتہ نہیں ہے. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، تمہارا رب جو ہے وہ ہر بات کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز اس کے نگاہ میں ہے. اب منکرین قیامت کے غیر مناسب قسم کے مطالبات پر مزید زجر ہے. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، وہ لوگ جو کہ اللہ سے ملاقات کا یقین ہی نہیں رکھتے، وہ یہ کہتے ہیں لولا انزل علينا الملائکۃ او نرى ربنا، ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں نازل ہو جاتے، ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، یا ہم اپنے رب کو خود کیوں نہیں دیکھ لیتے. مطلب یہ اس طرح کے مطالبات جو ہے وہ تلاش حق کے لیے نہیں کیے جاتے، بلکہ عناد اور ضد کی وجہ سے کیے جاتے ہیں. لقد استكبروا في انفسهم، انہوں نے اپنے آپ کو اپنے دلوں میں بہت بڑا جانا ہے. وعتوا عتوا كبيرا، اور انہوں نے بہت ہی بڑی سرکشی جو ہے وہ اپنائی ہے. اب یوم یرون الملائکۃ، اب ان کو فرشتے دیکھنے کا بڑا شوق ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے، بڑا ان کو شوق ہے فرشتے دیکھنے کا. تو جس دن فرشتے دیکھیں گے اس دن پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ سنو. یوم یرون الملائکۃ، بس جس دن ان کو فرشتے نظر آ جائیں گے تو فرشتے ان سے کہیں گے کہ لا بشرا یومئذ للمجرمین، آج تمہارے لیے کوئی بشارت، کوئی خوشخبری تمہارے لیے نہیں ہے. یہ وہ کون سے فرشتے ہیں، یہ عذاب والے فرشتے ہیں، یا عذاب والے فرشتے، یا پھر جب روح کو قبض کرنے والے فرشتے آ جائیں گے اور جب وہ فرشتے سامنے نظر آنے لگ جائیں گے. پتہ نہیں آپ لوگوں کو کبھی اس بات کا تجربہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن جب کوئی بندہ اس دنیا سے جاتا ہے نا تو بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بالکل آخری جو اس کے لمحات ہوتے ہیں، بالکل آخری لمحات، محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اس کو یہ فرشتے جو کہ روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں یہ اس کو نظر آ جاتے ہیں. محسوس ایسے ہوتا ہے کسی کو ہے تجربہ کبھی اس طرح کے منظر کو دیکھنے کا، یا کسی قریبی عزیز کی، یا کوئی؟ حماد بھائی بتائیے گا.
نہیں سر ایسا تجربہ نہیں ہوا. آواز نہیں آئی حماد بھائی، ذرا اونچی بولیے. تجربہ آج تک ہاں جی. ایسا تجربہ آج تک نہیں ہوا ہوں. زندگی میں کہ بالکل عین وقت نزاع کے ٹائم جو ہے وہاں پر میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو فوت ہونے والا ہوتا ہے نا، وہ اس کی نگاہیں جو ہیں وہ لگ جاتی ہیں اوپر کی طرف، اور اس طرح محسوس ہوتا ہے غالباً اس والے سے کچھ چیزیں بھی ہوں گی. بہرحال یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، جس دن فرشتے ان کو نظر آ جائیں گے تو ان کو فرشتے دیکھنے کا بہت شوق ہے، لیکن جب فرشتے نظر آئیں گے وہ ان کے لیے کوئی خوشخبری لے کر نہیں آئیں گے. لا بشرا، کوئی خوشخبری نہیں ہے، یومئذ، اس دن، للمجرمین، مجرموں کے لیے. وَيَقُولُونَ، اور فرشتے کہیں گے، ہجرم مہجورا، تمہارے لیے دوری ہے، دوری ہے تمہارے لیے. تہجرون ہجرم مہجورا، اللہ کی رحمت سے تم دور ہو. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور ہم متوجہ ہوں گے ان کے ان اعمال کی طرف جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم ان کو بکھرے ہوا غبار بنا دیں گے. یہ وہی بات ہے جو سورہ کہف کے آخر میں ہوئی تھی، وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ ان لوگوں کے اعمال کا کوئی جو ہے وہ قابل کوئی جو ہے وہ ایسا ان کے اعمال کا وزن ہی نہیں ہوگا. وزن نہیں ہوگا سے مراد یہ کہ ان کو تولا جائے گا لیکن ان کا وزن نہیں ہوگا. اب جس دن ان لوگوں کے ساتھ یہ ہوگا، اس دن جس دن ان کے اعمال کو ہباء منصورہ بنا دیا جائے گا، اس دن اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، اس دن اصحاب جنت جو ہیں وہ اس دن خیر مستقرا، انجام اپنے بہترین جو ہے وہ ٹھکانے پر ہوں گے، جو کہ ٹھکانہ بہت بہترین ہے. واحسن مقیلا، اور آرام گاہ بھی بڑی اچھی ہے. ٹھکانہ بھی بہت زبردست ہے اور آرام گاہ بھی بہت اچھی ہے. لیونگ روم بھی بہت اچھا ہے اور بیڈ روم بھی بہت اچھا ہے. یہ بس ویسے ہی میں نے سمجھانے کے لیے کہا ہے، یہ ترجمہ نہ سمجھ لیجئے گا. مستقر ٹھہرنے کی جگہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور مقیل یہ قال یقیلو جس طرح ہوتا ہے، قیلولہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی جگہ، آرام کرنے کی جگہ. بات سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ جی سر. یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. اور اس دن کو یاد کرو کہ جس دن آسمان جو ہے وہ بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتے جو ہے وہ اس دن نازل کیے جائیں گے. فرشتے جو ہے وہ اس دن نازل ہوں گے. تخویف اخروی، قیامت کے دن کی ہیبتیں، ٹھیک ہے. یہ اس کا تذکرہ سورۃ البقرہ میں بھی ہوا تھا، آیت نمبر غالباً 210 ہے سورۃ البقرہ میں. تو جس دن یہ جو ہے وہ آسمان پھٹ جائے گا اور یہ جو فرشتے ہیں اس دن نازل ہوں گے نیچے. الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن حقیقی بادشاہت رحمان ہی کی ہوگی. حقیقی بادشاہت اس دن رحمان ہی کی ہوگی. اور وکان یوما علی الکافرین عسیرا، اور وہ ایک ایسا دن ہے جو کہ کافروں پر بہت ہی سخت ہوگا. اور اس دن کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، جس دن یہ ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، اپنے ہاتھوں کو چکیاں کاٹیں گے. اپنے ایسے دانتوں سے ہاتھوں کو کاٹنا یہ ہوتا ہے افسوس کے اظہار کے لیے، ندامت، افسوس، کاش میں یہ کر لیتا، کاش. اور ایسی ندامت اور ایسا افسوس کہ جو انتہا درجے کا ہو. آپ خود سوچیں نا کہ اللہ اکبر، کہ جو قیامت کے دن کی جو ندامت ہے، اس دن کی جو حسرت ہے، یا موت کے وقت کی یا موت کے بعد کی جو حسرت اور ندامت ہے، وہ کتنی بڑی حسرت اور ندامت ہے. کیونکہ یہ ایک ایسا موقع ہے جو دوبارہ سے نہیں مل سکتا. وہ ایک واقعہ ہے نا کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو، جو کافروں کے سردار بدر کے اندر قتل ہوئے تھے، ان کو اکٹھا کر کے ان کی لاشوں کو ایک کنویں کے اندر ڈال دیا تھا. آپ لوگوں نے سنا یہ واقعہ؟
جی سر. جی باقی لوگوں نے سنا ہے؟ قلیب بدر، اس کو کہتے ہیں قلیب بدر کا واقعہ، صرف ایک خاتون نے صرف سنا ہے اور کسی نے نہیں سنا یہ واقعہ. سر کون سا واقعہ کہہ رہے ہیں؟ جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے مارکے کے بعد جو کافروں کے سردار تھے ان کی لاشوں کو اکٹھا کر کے ایک کنویں کے اندر ڈلوا دیا تھا. قلیب بدر جی جس جی کو کہتے ہیں. جی سر یہ سنا ہوا ہے. جی جی تو پھر سنا ہوا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مخاطب کر کہا تھا وَهَلْ وَجَدْتُمْ هَذَا مَا اِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَ رَبُّنَا حَقًّا. اے کافرو ہم نے تو اس چیز کو سچ پا لیا کہ جس کا ہم سے ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. کیا تم نے بھی اس چیز کو حق پا لیا یا نہیں کہ جس کا تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی یہ تو مرے ہوئے ہیں، یہ تو آپ کی بات نہیں سن رہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس وقت یہ تمہارے سے بھی زیادہ سن رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت یہ تمہارے سے بھی زیادہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو سنوا رہا ہے. تو آپ سوچیں کہ وہ لوگ کہ جن کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی اور وہ جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے، اور پھر جو ہے وہ انہوں نے آپ کا انکار کر دیا، ایمان نہیں لائے، اور پھر وہ جنگ بدر کے اندر آئے اور جنگ بدر کے اندر آ کر مردار ہو گئے، کفر کی حالت میں قتل ہو گئے. اب ظاہر ہے جب کفر کی حالت میں اللہ کے نبی کا مقابلہ کرتے ہوئے جب مرے وہ قتل ہو گئے، تو پھر اس کے بعد ان کے ساتھ کوئی آسان معاملات تو نہیں ہے نا، کہ آسان معاملات ہیں. نہیں سر. ہاں تو پھر آپ دیکھیں کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ جب اللہ کے نبی نے ان کو یہ مخاطب کیا تو اس وقت ان کی جو بدبودار قسم کی روحیں ہیں ان کی حسرت کا کیا عالم ہوگا کہ مطلب ہمارے اندر ہی یہ نبی مبعوث ہوئے، ہم اس کو جانتے بھی تھے، اور اس کے باوجود بس یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ انکار کر دیا اور ہم ایمان نہیں لائے اور ہم کفر کی حالت. تو یہ حسرت ہے، قیامت کے دن کی حسرت. اور آپ کو معلوم ہے کہ میں نے شاید آپ کو بتایا ہوگا ترجمے میں کہیں پر کہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحسرہ بھی ہے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یوم الحسرت سے ڈرا دیں. ٹھیک ہے، تو قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحسرہ بھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس دن کی حسرت اور ندامت اور پریشانی سے محفوظ رکھے. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اے کاش میں نے رسول کی اطاعت والے راستے کو اختیار کیا ہوتا. اور یا ویلتا لیتنی، ہائے میری بربادی، ہائے میری بربادی، ہائے میری ہلاکت. کاش لم اتخذ فلانا خلیلا. میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کو میں نے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. جس شخص نے مجھے قرآن سے غافل کر دیا، جس شخص نے مجھے جو ہے وہ اللہ کے دین سے غافل کر دیا، جو شخص مجھے اللہ کی اطاعت کرنے نہیں دیتا تھا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. یقیناً میرے اس دوست نے مجھے بھٹکا دیا اس نصیحت سے جب وہ نصیحت میرے پاس آ چکی تھی. نصیحت آ چکنے کے بعد قرآن میرے پاس آ چکا تھا، اس کے باوجود میرے اس دوست نے مجھے اس سے غافل کر دیا. کاش میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. اور یقیناً شیطان تو انسان کو رسوا کر کے چھوڑ دیتا ہے. خذولا، خذلان، یہ ہوتا ہے کسی کو ضرورت کے وقت تنہا چھوڑ دینا. خذلان، ضرورت کے وقت کسی کو تنہا چھوڑ دینا. توفیق کے مقابلے میں یہ آتا ہے خذلان. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. اور شیطان تو انسان کو رسوا کر کے چھوڑ دیتا ہے، وقت پڑنے پر انسان کو شرمندہ کر کے چھوڑ دیتا ہے. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے رب، اے میرے رب، اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا، اے میری اس قوم نے، هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اتَّخَذُوا مَهْجُورًا، اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. ان لوگوں نے اس قرآن کو بالکل چھوڑ رکھا تھا، ان لوگوں نے اس قرآن کو ترک کر رکھا تھا.
اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے بہت سارے دشمن ہیں، اگر آپ کی بہت زیادہ مخالفت ہو رہی ہے تو آپ پریشان نہ ہوں، وَكَذَلِكَ اسی طرح ہم نے جعلنا ہم نے بنایا لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر نبی کے لیے عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ مجرموں میں سے دشمن، ہر نبی کے ہم نے جو ہے وہ بنائے ہیں، یعنی کہ ایسا کوئی بھی نبی نہیں تھا کہ جب اس نے اپنی دعوت کا آغاز کیا ہو تو اس کے لیے ریڈ کارپٹ جو ہے وہ بچھا دیا گیا ہو اور اس کے اوپر جو ہے وہ پھول پھینکے گئے ہوں کہ واہ کیا بات ہے ماشاءاللہ اہلا وسہلا مرحبا، ایسا نہیں ہوا۔ ہر نبی کے جو ہے وہ دشمن موجود تھے، ہر نبی کے اوپر جو ہے وہ پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں، تکلیفیں، دشمنیاں، عداوتیں اور قتل کی سازش، قید کرنے کی کوشش، جنگیں، گرفتاریاں اور قریبی لوگوں کی ہلاکتیں، شہادتیں وغیرہ، یہ سب معاملات جو ہے وہ انبیاء کے اوپر آئے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، لیکن وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، لیکن آپ کا رب کافی ہے ہادی ہونے کے اعتبار سے بھی اور مددگار ہونے کے اعتبار سے بھی۔ آپ کا رب کافی ہے آپ کے لیے، وہ آپ کی رہنمائی بھی کرے گا، آپ کو ہدایت کے رستے پر بھی قائم رکھے گا، وَنَصِيرًا اور آپ کی مدد بھی کرتا رہے گا، آپ کی نصرت بھی کرتا رہے گا۔ بِكِتَابٍ يَهْدِي وَسَيْفٍ يَنصُرُ، کتاب سے جو ہے وہ ہدایت کا سامان کرتا ہے اور پھر تلوار سے جو ہے وہ مدد کا سامان کرتا ہے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اب ایک اور اعتراض کا تذکرہ، کافروں کے ایک اور اعتراض کا تذکرہ۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، اور یہ لوگ جو کہ کافر ہیں یہ کہتے ہیں لولا نزل علیہ القرآن، کیوں نہیں نازل ہو جاتا اس نبی پر پورا کا پورا قرآن، جملة واحدة ایک ہی مرتبہ، یہ اس نبی پر ایک ہی مرتبہ پورا کیوں نہیں نازل ہو جاتا؟ اس کا جواب، ہم نے اس کتاب کو اس طرح نازل کیا ہے، انزلناہ کذالک، ہم نے اس کو اس طرح الگ الگ کر کے نازل کیا ہے، لنثبت بہ فؤادک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ اس کے ذریعے ہم آپ کے سینے کو مضبوط کر دیں، آپ کے دل کو ثابت قدمی عطا کر دیں۔ دیکھیں بالفرض بات یہ ہے کہ قرآن سارے کا سارا نازل ہو گیا ایک دن، جمعے والے دن سارے کا سارا قرآن نازل ہو گیا، اب اگر اب اتوار والے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی اعتراض ہوا، سوموار والے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی پریشانی لاحق ہوئی، منگل والے دن ہوئی، بدھ والے دن ہوئی، تو ظاہر ہے کہ جب قرآن ایک مرتبہ سارے کا سارا آ گیا تو پھر تثبیت فؤاد اس طرح نہیں ہے، دل کو مضبوط کرنا اس طرح نہیں ہے جس طرح نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے جو وحی نازل ہوتی رہی، جب ضرورت جس چیز کی ہوئی اس وقت اللہ رب العزت نے وہ وحی نازل کر دی۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی وجہ سے پریشان ہوئے بشری تقاضے کے تحت، تو اللہ رب العزت نے آسمان سے آیات نازل کر دی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں سارے کہ اس قرآن کو اکٹھے نازل کیوں نہیں کیا؟ جی سر۔ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اس کو پڑھایا ہے آہستہ آہستہ، ٹھہر ٹھہر کر ہم نے اس کو پڑھایا ہے۔ اور ایک اور وجہ یہ ہے ولا یأتونک بمثل، یہ نہیں آتے آپ کے پاس کوئی بھی اعتراض لے کر، الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا، مگر یہ کہ ہم اس اعتراض کا جواب بھی لے آتے ہیں اور اس کی بہترین وضاحت بھی آپ کے اوپر نازل کر دیتے ہیں۔ جب بھی آپ کے دشمن آپ پر کوئی اعتراض کریں گے، آپ سے کوئی سوال کریں گے، آپ کو کوئی جو ہے وہ کسی الجھن میں مبتلا کریں گے، فوراً ہم وہی نازل کریں گے، اس کا حل جو ہے وہ آپ کو بتا دیں، اس کا شافی علاج جو ہے اس کا سامان ہم کر دیں گے۔ تو اس میں بڑی حکمتیں ہیں کہ ہم نے یہ قرآن جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ نازل نہیں کیا، اس کی ہمارے پاس حکمتیں ہیں۔ الذین یحشرون علی وجوہہم، یہ وہ جو الذین کفروا ہیں، یہ لوگ کون ہیں؟ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اکٹھے کیے جائیں گے علی وجوہہم، اپنے چہروں کے بل، الی جہنم، جہنم میں اکٹھے کیے جائیں گے، اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ رتبے اور مرتبے کے اعتبار سے بھی بدترین ہے اور اپنے راستے کے اعتبار سے بھی گمراہ ہیں، مرتبے کے اعتبار سے بھی بدترین ہے، اپنے راستے اور اپنے جو سبیل، اپنے راستے کے اعتبار سے بھی گمراہ ہیں۔ تو ان کو کیا کیا جائے گا؟ قیامت والے دن منہ کے بل جو ہے وہ جہنم کی طرف اکٹھا کر دیا جائے گا سب کو۔
یہاں سے آگے تیسرا باب ہے، آیت 36 سے لے کر آیت 60 تک. اس میں دلائل نقلیہ کا بیان ہے. مختلف انبیاء سے دلائل نقلیہ بیان ہوں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تسلی ہوگی اور بعض آداب کی ترغیب. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. سر کون سی آیت تک ہوگا؟ آیت نمبر 60 آیت تک. جی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات عطا کی. وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے اس کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بھی بنا دیا. یہ تورات جو ہے یہ کہاں کب موسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے؟ فرعون کے پاس جانے سے پہلے ملی ہے یا فرعون کے پاس جانے کے بعد ملی؟ بعد میں ملی. شاید فرعون کے ہوتے ہوئے ملی ہے. ہاں جی. آئی تھنک فرعون کے ہوتے ہوئے، ظاہری بات ہے جو احکامات وغیرہ نازل ہوتے تھے فرعون کے حوالے سے، تو اس کے ہوتے ہوئے ہی نازل ہوئی ہے. فرعون کے ہوتے ہوئے نازل ہوئی ہے. باقی قوم کا کیا کہنا ہے؟ کوئی باقی علماء بھی اپنی رائے دیں. سر یہ بعد میں نازل ہوئی تھی جب وہ آپ پہاڑ پہ گئے تھے 40 یا سر بعد میں 40 دن کے جی لیے، حماد وہاں بھائی، پر جی بالکل. لائبہ جاوید جی، باقی لوگ بھی بتائیں. ابھی 2-1 کا مقابلہ جاری ہے. باقی کوئی اس بارے میں؟ سر میرا بھی خیال ہے کہ بعد میں ہوئی تھی. شریعت ان کی پہلے سے مطلب آ رہی تھی اللہ تعالیٰ کے احکام، لیکن تورات فرعون کے بعد نازل ہوئی تھی. جی اور کوئی؟ مجھے لگ رہا ہے پہلے نازل ہوئی تھی، کنفرم نہیں. پہلے نازل ہوئی. اچھا. میرا خیال ہے باقی لوگ جو ہیں وہ انہی 2 آراء میں سے کسی کی طرف ہیں. لیکن یہ جو تورات نازل ہوئی ہے یہ فرعون کے غرق ہونے کے بہت بعد میں نازل ہوئی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی ایمان لانے کی، وہ نہیں مانا. ادھر مقابلہ بھی ہوا، کافی ادھر دعوت دیتے رہے، کوشش کرتے رہے، نہیں معاملہ بنا. پھر وہاں سے ان کو نکلنا پڑ گیا. جب وہ نکلے ہیں اپنی قوم کو لے کر، جب نکلے ہیں، ایک تو پہلے مرتبہ گئے ہیں نا جب وہ مدین گئے ہیں جہاں پر ان کی شادی ہوئی ہے، یہ اس کی بات نہیں ہے. بعد میں جب اپنی قوم کو لے کر نکلے ہیں اور فرعون پیچھے آ کر غرق ہو گیا، تو پھر یہ جو تورات والا معاملہ ہے، تورات کا ملنا اور باقی جو معاملات ہیں یہ بعد کے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھیں پہلے جو کہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کتاب پہلے دے دی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ فرعون کے پاس گئے. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. معنی یہ ہے کہ ہم نے اس کو کتاب دی تھی اور ظاہر ہے کہ کتاب تو ان کو ملی ہے. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، بس ہم نے ان سے کہا، ان دونوں سے، اذهبا تم دونوں جاؤ، إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اس قوم کی طرف کہ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہے. تو بس وہ لوگ گئے ان کے پاس. فَذَهَبَا فَكَذَّبُوهُمَا، وہ دونوں ان کے پاس گئے، انہوں نے ان کو جھٹلا دیا. اس قوم نے کیا کیا؟ ان دونوں کو جھٹلا دیا. تو جب انہوں نے جھٹلا دیا تو فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، ہم نے اس قوم کو تباہ کر دیا، نیست و نابود کر دیا. فرعونیوں کی ہلاکت. اسی طرح وَأَغْرَقْنَا قَوْمَ نُوحٍ، اسی طرح ہم نے قوم نوح کو بھی غرق کر دیا. دیکھیں میں نے یہاں پر اغرقنا نکالا ہے قوم نوح سے پہلے. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ، ہم نے قوم نوح کو غرق کر دیا کہ جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی. قوم نوح نے کتنے رسولوں کی تکذیب کی تھی؟ جی سر ظاہر ہے نوح علیہ السلام کی. نوح علیہ السلام کی. لیکن یہ الرسل جو ہے یہ تو جمع کا صیغہ ہے نا. سر جب ایک رسول کا انکار کریں گے تو یہ مراد ہے اس سے باقیوں کا بھی انکار ہوگا. ہاں جی یہی مراد ہے. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ، ہم نے ان کو غرق کر دیا. وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً، اور ہم نے لوگوں کے لیے ان کو عبرت کی نشانی بنا دیا. وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا،
اسی طرح ہم نے برباد کر دیا عاد کو بھی، سمود کو بھی، واصحاب الرسی، اور وہ کنویں والوں کو بھی. یہ کنویں والے وہ ہیں جن کا سورہ یاسین میں ذکر ہے نا، جنہوں نے اس کو قتل کر دیا تھا حبیب نجار کو، وہ جس نے کہا تھا کہ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. 23ویں پارے میں آئے گا یہ قصہ انشاءاللہ، اگر ہم پہنچ گئے وہاں تک. وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور ان کے درمیان بھی بہت سی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ان تمام لوگوں کے لیے ہم نے مثالیں جو ہیں وہ بیان کی تھیں. اور وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور پھر ان ساروں کو ہم نے تباہ و برباد بھی کر دیا ایمان نہ لانے کی وجہ سے. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بل كانوا لا يرجون نشورا. وَلَقَدْ أَتَوْا، اور یقیناً یہ کفار مکہ اس بستی سے گزرتے ہیں، عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اس بستی پر کہ جس پر جو ہے وہ پتھروں کی بارش کی گئی تھی. أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا، کیا یہ اس بستی کو دیکھتے نہیں رہے؟ یہاں پر دیکھنے سے مراد ہے رؤیت الاعتبار. ایک ہے بس دیکھ لینا، ایک ہے ایسا دیکھنا کہ جس کے نتیجے میں انسان عبرت حاصل کر لے، اور جس دیکھنے سے انسان کو فائدہ ہو. بات سمجھ آ گئی؟ جی سر. افلم یکونوا یرونہا، کیا یہ لوگ ان کو دیکھتے نہیں رہے؟ پھر یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ دیکھتے بھی رہے ہیں، اس بستی سے گزرتے بھی ہیں، پھر یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، ان کو توقع ہی نہیں ہے کہ دوبارہ سے ہمیں اٹھایا جائے گا، ان کو اس بات کی امید ہی نہیں ہے کہ ہمیں دوبارہ سے اٹھایا جائے گا. یہ بس بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہیں، اسی لیے عبرت جو ہے نا وہ حاصل نہیں کرتے. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو نہیں آپ کو بنا لیتے مگر یہ کہ مذاق، آپ کا صرف یہ مذاق بناتے ہیں، اور کہتے ہیں هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. یہاں پر جو ہاذا ہے، ہاذا یہ تحقیر کے لیے استعمال کیا گیا، تحقیر کے لیے. ہاذا الذی بعث اللہ رسولا، کیا یہ ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ ٹھیک ہے، یہ سمجھ آئی آپ کو بات؟ یہ یعنی کہ ہاذا ویسے تو اسم اشارہ ہے، لیکن جس طرح کہ میں کئی مرتبہ آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، یہ کہ علم البلاغہ جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ الفاظ کے معنی اور کیا کیا ہوتے ہیں، اور کن کن معنی کے اندر، کس کس اسلوب کے اندر جب جملہ استعمال ہوتا ہے تو وہ کیا معنی دیتا ہے. تو ہاذا جو ہے وہ ویسے تو اسم اشارہ ہے، لیکن یہاں پر جو ہے اس کا استعمال صرف اشارے کے لیے نہیں بلکہ تحقیر کے لیے ہوا. کس کو سمجھ آ گئی؟ جی سر آ گئی ہے. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو بس آپ کا مذاق ہی بناتے ہیں، اور کہتے ہیں اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہ وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ نے رسول بنایا ہے. إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا، قریب تھا کہ یہ ہمیں گمراہ کر دیتا. کس سے؟ عن آلہتنا، ہمارے معبودوں سے ہمیں ہٹا دیتا، بس قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹا دیتا. لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم اپنے معبودوں پر مضبوطی سے جمے نہ رہتے تو قریب تھا کہ یہ نبی ہمیں جو ہے وہ ہمارے معبودوں کی عبادت سے ہٹا دیتا. اچھا، نبی جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے تمہیں. وسوف یعلمون، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے، حین یرون العذاب، جب یہ عذاب کو دیکھیں گے اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ من اضل سبیلا، کون ہے جو راستے کے اعتبار سے زیادہ بھٹکا ہوا تھا. نبی کی طرف نسبت کر رہے ہیں گمراہی کی کہ یہ ہمیں بس ہم نے بڑی استقامت دکھائی ہے شرک پر، نہیں تو یہ نبی تو بس ہمیں توحید کی طرف لے ہی جانے والا. وسوف یعلمون حین یرون العذاب، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے جب یہ عذاب کو دیکھ لیں گے. کیا جان لیں گے؟ من اضل سبیلا، کہ کون ہے جو راستے سے زیادہ بھٹکا ہوا تھا. اب زجر اور ڈانٹ ہے وہی کے بجائے خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے کو.
افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ افانت تکون علیہ وکیلا، تو کیا آپ اس کی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ کیا آپ اس پر وکیل اور ذمہ دار بن سکتے ہیں؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کی اکثریت سنتی ہے اور عقل رکھتی ہے، سنتی اور سمجھتی ہے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو کیا یہ کافر جو ہے یہ نہیں سنتے نہیں تھے، ان کو آواز نہیں آتی تھی؟ اور کیا ان کی عقل کام نہیں کرتی تھی بالکل بھی؟ جو سنتے تھے اور عقل بھی کام کرتی تھی، لیکن اس سے حق نہیں سنتے تھے۔ ہاں، یعنی کہ وہ سننا جو فائدہ دے، وہ عقل جو کہ فائدہ دے، وہ نہیں ہے، تو اسی لیے ان کے سننے کی نفی کر دی۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کافر جو ہے سنتے ہیں اور کوئی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انہم الا کالانعام، یہ تو نہیں ہے بلکہ صرف جانوروں کی مانند ہے، نہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ چلیے یہ آگے دلائل عقلیہ ذکر ہوں گے، اب انشاءاللہ یہ کل پڑھیں گے۔